اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور آپ لوگوں کو بتایا کہ مطعم بن عدی نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا، اور بہت سارے لوگوں کے پاس اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے مکہ میں آنے دیا جائے، لیکن لوگوں نے، اس لیے کہ اس وقت ابو طالب نہیں تھے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نہیں تھے کہ پناہ دینے لگے، کئی لوگوں کو اللہ کے نبی نے پیش کیا لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ، اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو کیا شاید آپ ان کے خاطر اپنے آپ کو افسوس کے ساتھ ہلاکت میں ڈال دے لیں گے؟ آپ اتنا فکر کیوں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور یہی نبی ہیں کہ جب وادی سیل کبیر کہاں ہے؟ سیل کبیر اس وقت اس کا نام ہے سیل کبیر، جس کو میقات کہا گیا ہے، ریاض اور ادھر سے آنے والوں کا میقات جو ہے، جس کو سیل کبیر کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی جب پہنچتے ہیں تو فرشتہ آسمان میں دیکھتے ہیں ایک بدلی چھائی ہوئی، تو اوپر جب دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام، کہا جبریل نے کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ یہ دو فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں، یہ دونوں پہاڑ کے فرشتے ہیں، یہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ فرشتوں نے سلام کیا اللہ کے نبی کو اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان مکہ و طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا ہے۔ بین الاخشبین کا لفظ آیا حدیث میں، بین الاخشبین، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اگر مسلمان نہیں ہو تو ان کی آنے والی پیڑھیاں ضرور ہم پر کلمہ پڑھیں گی، ضرور مسلمان ہوں گی۔ بہرحال وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انشاءاللہ العظیم آگے حضرت خدیجہ کے اوصاف اور ان کی صفتوں کے بارے میں نے نہیں بیان کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، ان پر جبریل آ کر کے سلام کرتے اور کہتے اے اللہ کے نبی، کہو خدیجہ سے کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور ان کے لیے موتی کا ایک محل جنت میں تعمیر کیا ہے، جس میں کوئی شور و گل، شور و شغف نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ کا یہ مقام تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں بھولے، کبھی نہیں بھولے۔ ایک اور لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے طائف سے ریٹرن ہو کر کے، تو لوگوں نے ایک اور چیز طلب کی، شق قمر، چاند کو دو ٹکڑا کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم نبی کہتے ہو اپنے آپ کو تو یہ چاند نکلا ہوا اس کو دو ٹکڑا کر دو نشانی کے طور پر، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا لوگوں نے دیکھا، ایک ٹکڑا جبل ابی قیس، کہاں پر؟ جبل ابی قیس، اس کا نام ہے جبل ابی قیس، اور دوسرا حصہ اس کے نیچے، پہاڑ کے نیچے۔ جبل ابی قیس کہاں جانتے ہیں؟ ہے اس وقت کی نہیں ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے جبل عمر کے پیچھے، جبل عمر کے سب سے اونچا پہاڑ جو تھا مکہ میں اس وقت، وہ جبل ابی قیس تھا۔ اس وقت جو ٹاور جبل عمر کا جو پورا ٹاور بنا ہوا، ایک طرف سے بلڈنگ ہے توحید فندق توحید کے پیچھے، اس کے پیچھے کیا نام ہے، یہ پہاڑ تھا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آدھا ٹکڑا اوپر ہے اور آدھا ٹکڑا نیچے ہے۔
اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور وہ شک ہوا، اور اس کے وہی اللہ کے نبی کی پہلی اشارہ تھا، پہلا اشارہ اسراء اور معراج کا، پہلا اشارہ تھا اسراء اور معراج کا۔ اسراء کس کو بولتے ہیں اور معراج کس کو بولتے ہیں؟ ہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ معراج نے معراج، اور اسراء اسرا، اسرعو کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت، رات کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو اسرا یسرعو کا عربی کے اندر بولا جاتا ہے، ہاں زمینی سفر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ذات ہے جس نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، سفر کرایا، اور یہ رات کے اندر ہوا، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، اور یہی چیز معراج جو کہتے ہیں یہ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا، معراج کے بارے میں بہت لمبی گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔